بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات۔ آج کے پروگرام کا آغاز یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کے موقع پر وطن عزیز پاکستان کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے ان شہداؤں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ناظرین، آپ نے قسط نمبر 17 میں سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں سرکاری مال کی لوٹ مار پر مبنی کباڑہ اسکینڈل کی تفصیلات ملاحظہ فرمائی تھیں۔ ابھی کباڑہ اسکینڈل کی گھن گرج کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسپیشل میڈیکل بورڈ میں ہسپتال کی خاتون ایم ایس اور بورڈ کی کنوینر ڈاکٹر روبینہ بشیر کی جانب سے کرپٹ ایم ایل او کی کھلم کھلا حمایت پر تاریخ میں پہلی بار بورڈ کا اجلاس ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ بورڈ کی چیئرمین اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل اور فارنسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ذکی الدین احمد لاقانونیت کے خلاف آڑے آئے تو بورڈ کی کنوینر نے عزت بچانے کے لیے بورڈ کی منسوخی کے اعلان کے ساتھ ہی بورڈ کے باوثوق ذرائع کے مطابق میڈیکو لیگل کے 2 کیسز خاموشی سے بھگتا دیے۔ ناظرین، مزید تفصیل سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کباڑہ اسکینڈل کی خبر وائرل ہوتے ہی سروسز ہسپتال کی انتظامیہ بھوکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ مشکوک اور متنازع بجٹ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے پروڈیوسر روزنامہ جنگ کراچی کے ہیلتھ رپورٹر اور صحافت کا نشان بابر علی امان ان کی لاقانونیت کو بے نقاب ہونے پر دفتر کی پیشہ وارانہ مصروفیات چھوڑ کر سروسز ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاب اللہ یوسفانی اور بابر علی امان کی اس ناقابل تردید ملاقات کی تصویر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ تصویر میں قومی اداروں کو برباد کرنے والوں کا بھانڈا پھوٹنے پر عیاں تشویش کو بھی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کہیں بھی اصول قانون میں ملزم اور منصف کو یکجا نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ملکی عدالتوں کا بھی جائزہ لیں تو ججز کے سامنے کبھی عدالت میں ایسا کیس آ جائے جس میں مدعی یا مدعی علیہ کا جج سے کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ظاہر ہوتا ہو یا مقدمے کے فریقین میں سے جج ماضی میں کسی فریق کا وکیل رہا ہو تو ایسا مقدمہ کسی دوسری عدالت میں یا کسی دوسرے جج کو منتقل ہو جاتا ہے، اور اسی پس منظر میں سابق وزیر صحت سندھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ڈاکٹر احسان احمد کے عہد میں محکمہ صحت سندھ نے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کی خلاف قانون شکایت کی سماعت کے قانونی فورم اسپیشل میڈیکل بورڈ سے کراچی پولیس سرجن کی نمائندگی کو ختم کر دیا تھا، جس کا مقصد بورڈ کے فیصلے کو شفاف اور غیر جانبدارانہ رکھنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے چند سال قبل 31 اگست 2021 کو ریٹائر ہونے والے کراچی پولیس سرجن گریڈ BPS 20 ڈاکٹر حامد زیڈ جیلانی سے قبل خلاف قانون عارضی پولیس سرجن ڈاکٹر قرار عباسی نے اپنی ذاتی دوستی کی بنا پر عدالت عظمیٰ کے حکم کے برعکس صوبائی سیکریٹریٹ کے ٹیکنیکل ونگ کے خلاف قانون افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن سے کہہ کر اپنی بحیثیت رکن نامزدگی کروانے کے بعد موجودہ APS JPMC کی کرپشن کی شہرت رکھنے والی ڈاکٹر سمیہ طارق کو بورڈ میں بھیجا کرتے تھے، جہاں بورڈ کے سابق ممبر مرحوم پروفیسر ڈاکٹر فرت مرزا علامتی طور پر بورڈ میں ہوتے تھے اور بورڈ میں اکثریتی فیصلے ڈاکٹر سمیہ طارق کی مرضی سے چمک کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے، جس کی زندہ مثال پروفیسر ڈاکٹر فرت مرزا کی عبرتناک اور پراسرار موت ہے، جو خود عدالتوں میں لوگوں کی وجہ موت کا حتمی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مہینوں گزرنے کے باوجود ان سمیت 4 لوگوں کی سوتے میں موت کا معاملہ آج تک معمہ بنا ہوا ہے، جس کی براہ راست ذمہ دار خود ڈاکٹر سمیہ طارق ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم قبر کی روشنی کے حصول کے بجائے اس کے باوجود اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں کہ موت کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے۔
नाज़रीन, इस पस मंजर को बताने का मकसद ये था कि आप मेडिकल स्पेशल बोर्ड में 2 सितंबर जुमेरात को पेश आने वाले हंगामे की असल सूरत हाल को बआसानी समझ सकें, क्योंकि ये वाक़या इस वजह से भी पेश आया कि बोर्ड के मज़कूरा इजलास में हस्ब साबिक डॉक्टर सुमैया तारिक, डॉक्टर अफशा नाज़ली वुमेन MLO के खिलाफ होने वाले बोर्ड में इन्हें एक और केस में मुद्दई के बजाय मुल्जिम को फायदा देने के मुकर्ररा प्रोग्राम के तहत आई थी, लेकिन डॉक्टर सिकंदर अली मेमन के हुक्म के मुताबिक डॉक्टर हामिद जिलानी की रिटायरमेंट के बाद कायम मुकाम पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सोहेल यार खान इजलास में पहुंच गए, तो इन्हें देखकर डॉक्टर सुमैया तारिक चरागपा हो गई और बोर्ड की कन्वीनर डॉक्टर रुबीना बशीर को बाईपास करते हुए और अपने खातून होने का फायदा उठाते हुए डॉक्टर सोहेल यार खान को इजलास से बाहर जाने का हुक्म दे डाला। इस मौके पर बोर्ड की कन्वीनर, जिनकी जिम्मेदारी महज इजलास तलब करने से ज्यादा की नहीं है, इन्होंने या तो अपनी लाइल्मी की बिना पर या डॉक्टर सुमैया तारिक से मुबैना मिली भगत के बायस डॉक्टर सोहेल यार खान पर चढ़ दौड़ी और इनसे इजलास में शिरकत का लेटर वगैरह तलब करने लगी। इसी दौरान डॉक्टर सुमैया तारिक ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत के सूबाई दफ्तर में डॉक्टर सिकंदर अली मेमन को फोन करके इनसे मदद तलब की। सूरत उस वक्त हंगामा खेज हो गई जब डॉक्टर सुमैया तारिक ने मज़कूरा इजलास समेत मजीद 2-3 बोर्ड के इजलासों में शिरकत के लिए जिद की। इनके जतन के पीछे क्या राज था, हम डॉक्टर सुमैया तारिक के अपने मातहत अफसरान से गुफ्तगू का ये क्लिप सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि रिश्वत और करप्शन की रसीद और सबूत भी होते हैं। बेटा, ऐसे लोगों को ऑप्शंस नहीं दिए जाते, इनको कहा जाता है जी आप सुबह में आ जाइए, बिकॉज आप जब ऑप्शन देते हो फिर वो अपनी मर्जी से आते हैं। तो लर्न टू हैंडल दीज पेशेंट्स। इनको ये पेशेंट्स इंजर्ड जो भी हैं, इनसे इतनी ज़्यादा हमदर्दी करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप एम्पैथेटिक रहो, मगर नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर सेल्फ और अदर्स अराउंड यू, ताकि ये मसले क्रिएट करें। दे डू दैट। अब वो डॉक्टर अनीला साहिबा हैं, कोई जो ये 2 ही ख़वातीन हैं, पहले एक ने बात की है फिर दूसरे ने बात की है, मगर प्लीज़ अब आप जाएंगी नहीं देखने के लिए उनको, ठीक है? बिकॉज इट्स अ माइनर केस, वेरी फ्रैंकली दे कैन कम इन द मॉर्निंग, और आपकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको एक्सट्रीम इंस्टेंसेस में बुलाएंगे। तुम्हारा बेटा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इतना वो किया है कि कोई भी किसी भी केस के लिए तुम्हें ना बुलाया जाए। तो जब मैं इतना कर रही हूँ तो यार पलट के कोई मेरे लिए भी कर लो। नाज़रीन, सिंध सर्विसेज अस्पताल के स्टोर कीपर अब्दुल सत्तार आलमानी ने भी 31 अगस्त को अपनी मुद्दत मुलाजमत बखैर व खूबी मुकम्मल करके रुखसत हुए, लेकिन इनकी रुखसती के साथ मज़कूरा हसास असामी सोने की कान में तब्दील हो गई है। सिविल अस्पताल कराची के रेगुलर स्टोर कीपर कादर बख्श, जो मुबैना 2 लाख रुपए की सरमायाकारी के साथ अब्दुल सत्तार आलमानी के रिटायरमेंट से कबल सूबाई महकमा सेहत के तकर्रुरनामे के साथ ज्वाइनिंग दे चुके थे और मुक्तदर अफसरान को चार्ज संभालने की सूरत में योमिया 50,000 रुपए अदा करने की भी यकीन दहानी करा चुके थे, और इनकी तकर्रुरी के लिए रोजनामा जंग कराची के हेल्थ रिपोर्टर भी अस्पताल की MS डॉक्टर रुबीना बशीर से दबाव और मिन्नत समाजत के जरिए कादर बख्श की तकर्रुरी के लिए बंद कमरे में 1.5 घंटे तक कोशिशें करते रहे, लेकिन इनसे माजरत करके धमाका खेज अंदाज में अस्पताल की MS ने अस्पताल के अंदर डिस्पेंसरी के इंचार्ज डिस्पेंसर मंसूर अहमद खान, जिनका ताल्लुक MQM लंदन से बताया जाता है और जिन्हें ये मुलाजमत 2010 में MQM के साबिक वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने दी थी, और मंसूर अहमद जो 10 साल से डिस्पेंसरी से इतना कमा चुके हैं कि वो जल्दी बहरिया टाउन की अपनी नई रिहाइशगाह में मुंतकिल होने वाले हैं, इन्होंने चार्ज संभालते ही रिसीविंग देने के बाद रिटायर होने वाले स्टोर कीपर अब्दुल सत्तार आलमानी पर लाखों रुपए का कम माल देने का इल्जाम लगाकर अस्पताल की खातून इंतजामी सरबराह डॉक्टर रुबीना बशीर के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब कादर बख्श की हालिया तकर्रुरी के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने वाले पर्दा नशीन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नियाज खास के लिए भी MQM लंदन की सियासी क़यादत से करीबी ताल्लुकात में बताए जाते हैं। सिविल अस्पताल कराची के स्टोर का चार्ज लेने का हुक्म लेकर आए थे तो इनकी सीट पर काबिज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 16 ग्रेड के नियाज खैस के लिए डिस्पेंसर खिलाफ कानून तैनात स्टोर कीपर ने
قادر بخش کو چارج دینے کے بجائے انہیں ٹرانسپورٹ کے شعبے کی کلر کی پر لگا دیا تھا، اور بعد ازاں ٹرانسپورٹ میں قادر بخش کی اصل پوسٹ پر تقرری کے لیے شور شرابہ کرنے کے بعد مذکورہ اسٹور کیپر نے قادر بخش کا تبادلہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے اسٹور کیپر کے طور پر سابق ایم ایس ڈاکٹر ایوب ببر سے کہہ کر انہیں اسٹور میں تعینات کرا دیا تھا، لیکن چند روز بعد ہی قادر بخش اپنی خراب کارکردگی کی بنا پر اپنا منصب کھو بیٹھے تھے۔ اب بھی وہ اپنے منصب سے اس لیے محروم بتائے جاتے ہیں کہ 16 گریڈ کے ڈسپنسر متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے نیاز خاص کھیلی توہین عدالت کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہوئے قادر بخش کو اس کی قانونی پوسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سول اسپتال کراچی میں اصل اسٹور کیپر عبدالحنان کو ہٹا کر پاکستان پیپلز پیرا میڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن کے خود ساختہ مرکزی صدر قیوم خان مروت عدالت عظمیٰ کے حکم کو ہوا میں اڑا کر دوبارہ سرجیکل اسٹور پر قابض ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایسے صدر بتائے جاتے ہیں جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نامزد نہیں کیا، اور نہ ہی انہیں وہ جانتے ہیں، بلکہ بقول ان کے انہیں ملک بھر سے آئے ہوئے کارکنوں نے صدر بنایا ہے۔ ملک بھر کے کارکنوں کے کنونشن کی تصویر آج تک میڈیا کو جاری نہیں ہو سکی۔ قیوم خان مروت کا یہ سارا کھیل حکومتی جماعت کا نام لے کر لوٹو اور پھوٹو کا پروگرام ہے۔ میں قیوم خان مروت سے اپنے اس پروگرام کی توسط سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خاص حضرت کلام آج کل سوشل میڈیا پر ادویہ چوری کی پوسٹیں وائرل نہیں کر رہے ہیں؟ کیا قیوم مروت اپنے وائس کلپ کے ذریعے ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کیا واقعی سول اسپتال کراچی میں سرکاری ادویہ چوری کا گورکھ دھندا بند ہو گیا ہے؟ اور قیوم خان مروت ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتانا پسند کریں گے کہ کئی سال قبل انہوں نے اپنے اسٹور کے خلاف قانون ڈیوٹی چھوڑ کر اپنی اصل پوسٹ کوما کیئر سپروائزر کی پوسٹ پر اس لیے نہیں چلے گئے تھے کہ انہیں نیب سندھ نے انہیں اپنے دفتر میں طلب کیا تھا؟ اور کیا نیب سندھ نے ان پر عائد قومی دولت کو لوٹنے جیسے سنگین الزام سے اب انہیں بری کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی نجی نرسنگ اسکولوں کے مالکان ان سے اپنے وہ 3 لاکھ روپے واپس مانگ رہے ہیں جو انہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل کے قانونی انتخابات کو احتجاجی سیاست کے ذریعے کالعدم کروا کر دوبارہ نئے انتخابات کرانے کے نام پر بٹورے تھے، اور اب مسلم شاہ کی جانب سے دائر درخواست پر فاضل عدالت کے واضح فیصلے کے بعد دیا ہوا چندہ واپس لینا تو نجی نرسنگ اسکولوں کے مالکان کا حق بنتا ہے، جبکہ آپ نے احتجاج کے لیے پاکستان بھر کی نرسوں کو اس طرح سے اسلام آباد میں جمع کرنے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ آپ خود پاکستان کے صدر بن گئے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی عجیب اللہ خان کے مطابق آپ کو راولپنڈی کی تمام نرسوں کو جمع کرنے میں ناکام رہے، جبکہ منتخب کونسل کے عہدیداروں کو مبارکباد دینے والی KPK کی اور پنجاب سے آنے والی نرسوں کی تعداد کئی زیادہ تھی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق قیوم مروت نے اپنی ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے قمر بلوچ جیسے سینئر میل نرس کی جگہ مشتاق سومرو کو اسسٹنٹ رجسٹرار بنوانے کی جو سازش کی ہے، اس کا خمیازہ بھی انہیں جلد بھگتنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ قیوم خان مروت کو پیشکش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ان سوالات کے جوابات 3 منٹ کی وائس کلپ کے ذریعے ہمیں ارسال کریں۔ وہ آئندہ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ بصورت دیگر ان کے بارے میں مزید معلومات ناظرین تک پہنچانا ہمارا صحافتی حق ہے۔ وقت ختم ہوا، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔